واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، سربکف سرفروش، مجاہد موحد غیرت مند دوستوں اور ساتھیوں، سالانہ سیرت امام الانبیاء کانفرنس جو آپ کے چکوال کی اس بستی میں منعقد ہو رہی ہے، ہر سال کی طرح آج بھی اپنی مثال آپ ایک کثیر تعداد میں آپ حضرات اس میں شریک ہیں۔ گرمی کی شدت ہے اور آپ انتہائی گرمی کی شدت میں اس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی اس محبت اور جذبے کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں تو گفتگو کیا ہی اس لیے کرتا ہوں کہ ٹھنڈے جذبات کو گرم کیا کرتا ہوں، سوئی قوم کو جگایا کرتا ہوں، آنے والوں کو مستعد رکھتا ہوں۔ ابھی میں سوچ رہا ہوں جو پہلے سے اتنے گرم ہیں انہیں اور کیا گرم کروں، لیکن آپ کی اس گرمی کی شدت اور محبت میں آپ کا بیٹھنا اور آپ کی محبت کے اظہار پر کچھ گفتگو آپ سے کر لیتا ہوں۔ اور آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب جلوہ افروز ہیں۔ آج کی اس تاریخ ساز کانفرنس کے وہ مہمان خصوصی ہیں اور اہم گفتگو انہی کی ہونی ہے۔ مجھ سمیت ہم سب نے انہی کی گفتگو کے لیے یہاں رکنا اور بیٹھنا ہے۔ میں ان کی موجودگی میں تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے جب یہ سمجھوں گا کہ آپ سننے کے لیے بالکل تیار ہیں تو حضرت کو دعوت خطاب دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں اس ضلع کے صدر قاری اسد عرفان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، جنہوں نے بھرپور محنت کر کے اپنی روایات کو برقرار رکھا اور ہر سال یہ اپنے اس اجتماع میں کوئی نئی چیز ضرور لاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا مجمع نمایاں رہتا ہے۔ آج بھی ماشاءاللہ اتنے بڑے سائے کا انہوں نے آپ کے لیے انتظام کیا، پنڈال کو وسیع رکھا، اور جب آپ کی تعداد بڑھتی گئی آپ کے لیے پنڈال کو اور بھی انہوں نے وسیع کر دیا، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ آپ کثیر تعداد میں اس کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے اور ولولے کو اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس طرز پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرامات اور ان کی سیرت پر عنوانات پر گفتگو کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان ہے سیرت امام الانبیاء۔ یہ ایک منصب ہے اور یہ عہدہ ہے، اور یہ منصب اور عہدہ ایک ہی شخص کے پاس ہے، دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ امام الانبیاء کا لفظ جب آتا ہے تو ذہنوں میں کوئی اور نبی نہیں آتا، ایک ہی نبی آتا ہے، اس لیے کہ کوئی اور نبی سارے نبیوں کا امام نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر نبی اپنے وقت کا امام ہے، اور ہر نبی اپنے وقت کا مقتدا ہے، ہر نبی اپنے وقت کا پیشوا ہے، اور نبی اپنے زمانے کے لحاظ سے سب سے محترم ہوتا ہے اور سب سے مقدس ہوتا ہے، سب سے خوبصورت ہوتا ہے، سب سے حسین ہوتا ہے، اس کی سیرت سب سے اچھی ہوتی ہے، اس کے مثل اس زمانے میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے دور کا واحد حسین و جمیل ہوتا ہے، ایک نبی ہونے کے ساتھ اس کا حسن بے مثال ہوا کرتا ہے اور اس کی سیرت اور کردار بھی بے مثال ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے امام الانبیاء کی، پھر آپ جہانوں میں ڈھونڈو یا آپ زمانوں میں ڈھونڈو، آپ زمینوں میں ڈھونڈو یا آپ آسمانوں میں ڈھونڈو، آپ ادھر ڈھونڈو یا ادھر ڈھونڈو، آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ جب امام الانبیاء کی بات آئے گی تو ایک ہی نام ذہن میں آئے گا جسے دنیا کہے گی یہ تو تاجدار حرم ہے، یہ تو امام الحرم ہے، یہ تو ساقی کوثر ہے، یہ تو شافع محشر ہے، یہ تو جانے جہاں ہے، یہ محبوب خدا ہے، یہ
محمد مصطفیٰ ہے، یہ احمد مصطفیٰ ہے، یہی خیر الورا ہے، یہی بدر الدجا ہے، یہی شمس الضحیٰ ہے، اسی کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، اسی کو شفیع المذنبین کہتے ہیں، اسی کو خاتم النبیین کہتے ہیں، اسی کو خاتم المعصومین کہتے ہیں، اسی کو سید الاولین کہتے ہیں، اسی کو سید الآخرین کہتے ہیں، اسی کو کائنات کا امام کہتے ہیں، اسی کو دنیا کی ابتدا کہتے ہیں، اسی کو دنیا کا عروج کہتے ہیں، اسی کو دنیا کی عزت کہتے ہیں، اسی کو کائنات کا جلال کہتے ہیں، اور اسی کو کائنات کا جمال کہتے ہیں۔ یہی مقصود کائنات ہے، اور یہی فخر کائنات ہے، اور یہی عزت کائنات ہے، اور یہی جلال کائنات ہے، اور یہی جمال کائنات ہے، یہی علم کتاب ہے، اور یہی حکمت کائنات ہے، اور یہی تقدس کائنات ہے، اور یہی رفعت کائنات ہے، اور یہی بلندی کائنات ہے، اور یہی فخر کائنات ہے۔ جب عنوان پر اوپر لکھا ہوتا ہے سیرت امام الانبیاء، تو دل و دماغ کے کسی گوشے میں کوئی اور چیز آتی ہی نہیں ہے، کوئی اور فرد آتا ہی نہیں ہے، ایک ہی فرد آتا ہے اور پورا پورا آتا ہے، اور اس طرح سے آتا ہے کہ اس ایک جملے سے صرف وہ شخص نہیں آتا، اس کا کردار بھی آ جاتا ہے، گفتار بھی آ جاتی ہے، اخلاق بھی آ جاتا ہے، زندگی بھی آ جاتی ہے، نبوت بھی آ جاتی ہے، ختم نبوت بھی آ جاتی ہے، آپ کا تعارف بھی آ جاتا ہے، آپ کی پہچان بھی آ جاتی ہے، پیغام بھی آ جاتا ہے، بیانیہ بھی آ جاتا ہے، انداز بھی آ جاتا ہے، واز بھی آ جاتا ہے، تقریر بھی آ جاتی ہے، اولاد بھی آ جاتی ہے، خاندان بھی آ جاتا ہے، ذات بھی آ جاتی ہے، صفات بھی آ جاتی ہے، اور جماعت بھی آ جاتی ہے۔ سیرت امام الانبیاء، جب یہ لفظ سامنے آتا ہے امام الانبیاء، تو ساری چیزیں کھلتی چلی جاتی ہے کہ یہ ہے کون، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ امام الانبیاء کے آگے نام کوئی نہیں لکھا ہوا، نام کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب نام کی یہ صفت ہی کافی ہے، یہ صفت بتاتی ہے ایسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب ساقی کوثر کہتے ہیں تو یہ صفت اسی کی ہے، آتی عالم کہتے ہیں تو یہ صفت اسی کی ہے، اور جناب کائنات میں سب سے محترم کہتے ہیں تو یہ صفت اسی کی ہے، جب خاتم المرسلین کہتے ہیں تو یہ صفت اسی کی ہے، جب خاتم النبیین کہتے ہیں تو یہ صفت اسی کی ہے، اور جب خاتم المعصومین کہتے ہیں تو یہ صفت اسی کی ہے۔ تو امام الانبیاء وہ ہے جس نے سارے نبیوں کی امامت کروائی ہے۔ ایک بات اور کہہ دیتا ہوں آپ کے دل و دماغ کو وسیع کرنے کے لیے، یہ نام اعزازی نہیں ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگوں کو اعزازی ڈگریاں مل جاتی ہیں کہ جناب اس کے کمالات کی وجہ سے اسے اعزازی ڈگری مل گئی ہے، اور یہ اعزازی ڈگری نہیں، یہ حقیقی ڈگری ہے۔ اور حقیقی ڈگری کیسی ہے؟ اس ڈگری کو دلوانے کے لیے، اس اعزاز کو دلوانے کے لیے، اس صفت کو دلوانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلایا، یعنی عرش پر بلایا، ساری دنیا سے جدا کر دیا اور ساری دنیا سے چھپا دیا، رات کی تاریکی میں ساری دنیا کو سنا دیا، اور ساری دنیا کو سنا کر محبوب کو جگا دیا، اور محبوب کو جگا کر اپنے پاس بلا لیا۔ دنیا ساری سو رہی ہے، محبوب کو اپنے پاس بلا لیا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں اور یہ جا رہے ہیں، عرش کی بلندی پر جا رہے ہیں، سفر شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی سفر کا آغاز ہونے لگا ہے، سفر کے آغاز میں ہی اقصیٰ میں جا پہنچا دیا۔ جب اقصیٰ میں پہنچتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے، اندر چلے جاتے ہیں، اب اقصیٰ ہے اور محمد الرسول اللہ ہے، بیت المقدس ہے اور محمد الرسول اللہ ہے۔ سفر بڑا اعلیٰ ہے، ایسا سفر کسی نے نہیں کیا، ایسا سفر کسی نے نہیں کرایا، ایسا سفر کوئی کر سکا نہیں، کوئی کر سکے گا نہیں۔ تو اس کی ابتدا ہو رہی ہے بیت الحرام سے، اقصیٰ پہنچ گئے، دروازے کھل گئے، اور کھلنے کے بعد اب دروازوں میں امام اندر چلا گیا، مسجد بھی ہے، امام بھی ہے، نماز کس کو پڑھوائیں؟ اقصیٰ والوں کو جگائیں، مکہ والوں کو جگائیں، مدینہ والوں کو جگائیں، کئی اور والوں کو بلائیں، بلا کر پیچھے کھڑے اسے امام بنائیں۔ فرمایا نہیں، آج کسی کو جگائیں گے
سوئیں گے نہیں، آج تو جاگے ہوئے کو بلائیں گے، ارے کسی کو جگائیں گے ہی نہیں، کس کی عظمت کو جگا دیں گے، انہیں بلائیں گے جن کی اپنے اپنے زمانے میں عظمت تھی، اپنے اپنے دور میں نام تھا، اپنے اپنے دور میں کام تھا، اپنے اپنے دور میں ان کی حیثیت تھی، انہیں بلا لیا جائے گا۔ پھر ان سب کو بلا ہی لیا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سبھی کو بلا لیا۔ ایک بھی داخل ہوا، دوسرا بھی داخل ہوا، تیسرا بھی داخل ہوا، اپنے اپنے مقام سے اٹھتے ہوئے یہاں پر پہنچے۔ ربا آج کیا ہونے لگا ہے کہ آج ایک اجتماع ہونے لگا ہے، ایک کانفرنس ہونے لگی ہے۔ اللہ آج کی اس کانفرنس کو جو آپ نے بلایا ہے، مہمان بڑے دور دور سے آ رہے ہیں، مگر سب وہ آ رہے ہیں جن کی حیثیت مسلم ہے، جن کے پاس نبوت کا سرٹیفکیٹ ہے، جن کے پاس نبوت کی سعادت ہے، انہیں بلایا جا رہا ہے۔ یہ تو سبھی معزز ہیں، یہ تو سبھی محترم ہیں، یہ تو سبھی مقدس ہیں، یہ تو سبھی عظیم ہیں، ارے سارے برتر ہیں، سارے والا ہیں، سارے اعلیٰ ہیں۔ نبوت کا تاج ان کے سروں پر ہے، نبوت کی مہر ان کے کندھوں پر ہے، اپنے اپنے زمانے کے امام ہیں، یہ سبھی بلا لیے، مگر آج مہمان خصوصی کون ہوگا؟ سارے ہی محترم آگے کا یہی تو بتانے کے لیے ان سب کو جمع کیا ہے کہ ان سب کو بھی بتا دوں تمہارا احترام، تمہاری عظمت، تمہاری شان اپنی جگہ، مگر جسے لا کر آج تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے جو صرف تمہارا ہی نہیں ساری کائنات کا امام ہے۔ آج اسے آگے کھڑے کر کے تمہیں پیچھے کھڑے کر کے پچھلی صفوں میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو کھڑا کر کے بتا رہا ہوں تم سب کو بھیجا گیا تھا، مگر اس کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آئیے تکبیر کہیے، ہاتھ اٹھائیے، قبلہ کی طرف ہو جائیے، صفے بنا لیجیے، پیچھے کھڑے ہو جائیے۔ کھڑے ہونے والے کہتے ہیں ربا ہم مقتدا ہیں، ہم پیشوا ہیں، ہم امام ہیں۔ کمانتا ہوں تم مقتدا ہو، تم پیشوا ہو، تم امام ہو، لیکن اپنی اپنی امت کے جسے آج میں نے بھیجا ہے یہ صرف مقتدا نہیں ہے، مقتداؤں کا بھی مقتدا ہے۔ ایک آدمی کالج گیا ہی نہیں، یونیورسٹی گیا ہی نہیں، قسمت سے گورنر بن گیا، کبھی قسمت سے صدر بن گیا، کبھی وہ سینما گھر میں بیٹھ کر ٹکٹ دیتا تھا، کبھی وہ ایوان صدر میں پہنچ گیا، تو یونیورسٹیاں کہتی ہیں چلو اعزازی ڈگری لے لو۔ صدر ہو نا، آپ لوگ ناراض نہ ہو، آپ کہیں گے جی اس نے صدر کو برا کہہ دیا، یہ جو آج کا صدر ہے میرا شاگرد ہے۔ یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے شاگرد کا یہ حال ہے، استاد کا کیا حال ہوگا۔ یونیورسٹی بلا کر کہتی ہے اعزازی ڈگری لے لیجئے، کیوں؟ صدر بن کے اعزازی ڈگری ہے، ادھر دیکھیے، زمین سے اٹھایا، آسمانوں پہ بلایا، اور بلانے سے پہلے سارے مقتداؤں اور پیشواؤں کو جمع کیا، اور جمع کر کے کہا امامت کیجئے۔ پیچھے کھڑے ہونے والے سارے امام تھے۔ دو کاجری کے لوگوں ذرا میرے جملے پر غور کرنا، پیچھے کھڑے ہونے والے سارے ہی امام تھے، مگر کسی امام کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ نہ ہو اور میں ہوں۔ تھے سارے امام، عظمتوں میں کائنات سے بہت بلند ہیں، مگر جو آگے کھڑا ہے وہ ان سب سے بلند ہے۔ سب اماموں کو ماننا پڑا، جو آگے کھڑا ہے یہی ہے، اسی کا کہ
کسی نے کوئی اعتراض کوئی اختلاف نہیں کیا، سب نے امامت رسول کو تسلیم کیا، کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اعتراض کیا ہی نہیں بلکہ سوچا بھی نہیں۔ آج تو ایک جماعت کوئی بن جائے، کوئی گروہ بن جائے، وہ کہ دیکھیں نا جی چونکہ چنانچہ مسئلہ یہ ہے، مطلب یہ ہے، آدم تو سب سے پہلے پیدا ہوئے تھے نا یار، عظمت تو حضور کی ہے لیکن حق آدم کا بنتا تھا۔ کوئی کہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضور آئے تھے، حق تو جناب ابراہیم کا بنتا تھا، یہ جد امجد ہے۔ کوئی وہاں نہیں کہا، یہاں کوئی کہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کہو نا، کیا کہیں گے؟ پاگل ہے، بے وقوف ہے۔ اور اگلی بات اس سے پوچھیں گے تو اس سے پوچھا کس نے؟ بھئی تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حق تھا، تو اس سے پوچھا کس نے؟ انہوں نے نہیں پوچھا، کھڑا کرنے والوں نے نہیں پوچھا، کھڑا ہونے والوں نے نہیں پوچھا، وہ اختلاف کوئی نہیں ہوا، وہ نکلا کوئی نہیں، واقع کوئی سے نہیں کیا، باہر کوئی نہیں گیا، تم سے پوچھا ہی نہیں۔ تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ تمہارا یہ سوال سننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ بھئی ایک مثال سمجھنا، عدالتوں میں بعض لوگ کیس کرتے ہیں اور ایک پٹیشن دائر کرتے ہیں، جج پڑھتا ہے، کہتا ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے، یہ قابل ہے، اسے پھینک دیتا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، کہتا ہے سنو تو صحیح، کہتا ہے سننے کے قابل ہو تو سنو۔ یہ قابل ہے، بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل سماعت ہی نہیں۔ حضور نے امامت کی، سارے نبیوں نے پڑھی، حضور نے امامت کیوں کی؟ اللہ کے حکم سے کی۔ اللہ نے امامت کیوں دی؟ اللہ نے اس کی امامت کو انبیاء سے منوانا تھا۔ سب نے پیچھے کھڑے ہو کر امام تسلیم کر دیا۔ اسی لیے آج قاری اسد عرفان نے اشتہار چھاپا اور چھاپ پر کہا سیرت سیدنا امام الانبیاء، یہ لکھ دیا دنیا کو بتانے کے لیے اس واقعے کو یاد کرو، سارے نبی عظمتوں والے ہیں مگر ان عظمتوں والے نبیوں کے امام کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، حضرت ہمیشہ مجھے کہتے ہیں، توجہ، حضرت ہمیشہ مجھے کہتے ہیں، کہتا یہی ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، چھوڑتا بھی کچھ نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی بات وضاحت سے کر دوں، وہ بھی ان کی برکت سے ہی ہوتا ہے۔ یہ اگر نہ ہوتے تو شاید میں کم وقت میں چلا جاتا۔ بزرگ جتنے آتے ہیں، دیکھنا بزرگ نقشبندی صاحب بیٹھے میں، اب میں ان کے چہروں کو دیکھوں، مجھ پر اگر روحانیت نہ آئے گی تو کیا آئے گی؟ حضرت ہمارے حضرت کو دیکھو، خدا کی قسم لوگوں کے جوان اتنے خوبصورت نہیں ہیں جتنا ہمارا بابا خوبصورت ہے۔ اچھا ویسے ہی خوبصورت لگتے ہیں، جب مسکراتے ہیں حضرت صاحب پھر تک کمال ہی کر دیتے ہیں۔ تو زبان وقت بدلا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام بیمار ہو گئے، اپنے حجرے میں ہیں۔ حضور کا حجرہ جنت کا ٹکڑا ہے، اپنے حجرے میں سو رہے ہیں۔ یہ کمرہ حضور کا ہے، یعنی عائشہ کا ہے، یعنی عائشہ کا ہے۔ کمرے میں آئیں، اور کمرے میں بھی کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ کی گود میں۔ یار یہ سر بھی کتنا بلند ہے، لیکن اس کی انتہا دیکھیں، کبھی غار میں صدیق کی گود میں اور کبھی گھر میں صدیقہ کی گود میں ہے۔ اب اگر کوئی جلتا ہے تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے، جلنے والے کا، کرنے والے کا، کالے کا، لولے کا، لنگڑے کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ تیری قسمت میں جلنا ہے، قیامت تک جلتا رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے رسول کو سلایا ہی عائشہ کے حجرے میں تھا تاکہ جلنے والا قیامت تک جلتا رہے۔ وقت اذان ہو گیا، وقت اذان ہوا، بلال نے اذان دی۔ میں ڈوک آجری میں کھڑے ہو کر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تاریخ پڑھو، حدیث پڑھو، بزرگوں کو پڑھو، مجھے بتاؤ حضور کی موجودگی میں حضرت بلال نے، مؤذن رسول نے مسجد نبوی میں جو اذان دی تھی وہ کون سی تھی؟ کون سی تھی؟ آپ والی تھی؟
آپ والی تھی. یہ بھی عجیب بات لوگ کہتے ہیں تیرے والی میرے والی. بھائی نانا یہ دین والی ہے, یہ حضور والی ہے. آپ چکوال میں بہت ساری اذانیں سنتے ہو, پھر مدینہ میں بھی سنتے ہو. اس دور سے آج تک وہی اذان دی جا رہی ہے. جب اذان ہوئی اور وقت نماز ہوا, اس مسجد کے امام کا نام محمد الرسول اللہ ہے, اور اس مسجد کے متولی کا نام بھی محمد الرسول اللہ ہے, اور اس کی تعمیر کرنے والے کا نام بھی محمد الرسول اللہ ہے, اور اس ریاست کے حاکم کا نام بھی محمد الرسول اللہ ہے, اور یہاں جس کا آرڈر چلتا ہے اس کا نام بھی محمد الرسول اللہ ہے, اور وہ اپنے حجرے میں موجود ہے. اور وقت نماز ہو گیا, جا کر خبر دی دے گی نماز کا وقت ہو گیا, مصلی خالی ہے, مصلی خالی ہے. آپ گھر میں موجود ہیں, مصلی خالی ہے. توجہ میری طرف رہے, میں خالی ذہنوں کو پر کرنا چاہتا ہوں. مصلی خالی ہے, گھر میں حضور موجود ہے, تھوڑا سا فاصلہ ہے, حضور موجود ہے مگر مصلی خالی ہے. تھوڑا سا وقفہ ہے, حضور گھر میں موجود ہے مگر مصلی خالی ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں, حضور گھر میں موجود ہے, بستر میں موجود ہے, اپنے حجرے میں موجود ہے, کمرے میں موجود ہے. ساتھ ہی باہر نکلے تو ساتھ ممبر ہے, ساتھ محراب ہے, اس محراب پہ ایک مصلی ہے, وہ مصلی خالی ہے. صحابہ پلٹ پلٹ کر حجرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. ارے صحابہ سارے پلٹ کر کون سے حجرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, کس حجرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. نظریں کس حجرے کی طرف ہے. وہ ابو بکر ہوتا, وہ عمر ہوتا, وہ عثمان ہوتا, وہ علی ہوتا, وہ عباس ہوتا, زبیر ہوتا, ساروں کی نظریں ایک ہی کمرے کی طرف ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم نے اپنی نظریں اسی کمرے کے دروازے پہ کیوں لگائی ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کمرہ کس کا ہے؟ جواب آتا ہے یہ کمرہ عائشہ کا ہے. میں نے کہا عائشہ کے کمرے کی طرف تم نظریں جھکائے, نظریں لگائے, کیا دیکھتے ہو؟ وہ جواب میں کہتے ہیں حضور آئیں گے, حضور آئیں گے, حضور آئیں گے, حضور آئیں گے. میں نے پوچھا کہاں سے آئیں گے؟ مجھے جواب آیا عائشہ کے حجرے سے آئیں گے. سارے ہی دیکھ رہے, سارے ہی دیکھ رہے, پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے. ادھر دیکھنے کو کوئی اور چیز بنتی نہیں, قبلہ تو اس طرف کو ہے, یہ تو بھائی جانے پہ ہے, ادھر کو کیوں دیکھ رہے؟ کہ دروازہ ادھر ہے. میں نے کہا دروازہ کس کا ہے؟ کہا عائشہ کا ہے. میں نے کہا عائشہ کے دروازے کو کیوں دیکھتے ہو؟ کہ جب یہ دروازہ کھلے گا نا تو آسمان نبوت کا چاند یہیں سے آئے گا, اور آسمان نبوت کا چند یہیں سے آ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا. وہ آئے گا تو نماز ہوگی, وہ نہیں آئے گا تو نماز نہیں ہوگی. وقت ہو گیا. حضور سے کہا نماز پڑھائیے. حضور اٹھ نہیں سکتے, بیماری کی عالم میں کھڑے نہیں ہو سکتے, باہر نہیں آ سکتے. جس دروازے سے حضور نے آنا تھا اسی دروازے سے فرمان رسول آ گیا, فرمان حضور آ گیا, پیغام رسول آ گیا. اور کس کا پیغام آیا؟ مسجد نبوی کے امام کا پیغام آیا. کس کا پیغام آیا؟ مسجد نبوی کے متولی کا پیغام آیا. کس کا پیغام آیا؟ مسجد نبوی کے اس شہر مدینہ کے حاکم کا بیان آیا. کس کا بیان آیا؟ جس نے مسجد بنائی اس کا بیان آیا. اور کس کا بیان آیا؟ جس نے نبیوں کو امام بنایا, جس نے نبیوں کی امامت کی, اس کی بات آئی. پیغام کس کا آ گیا؟ وہ سیکولر کا ہے, وہ سیکولر کا ہے, اس سیکولر کا ہے. ہماری بات ہی نہیں ہے, ان کی بات ہی نہیں ہے, پیروں فقیروں کی بات ہی نہیں ہے. ارے دیکھ بات کس کی ہے؟ اندر سے بجائے رسول کے فرمان رسول آ گیا. ارے رسول آئے, میری آنکھیں بچھی ہیں. حضور آئے, میری گردن جھکی ہے. حضور آئے, میری بات مانی ہے, میں نے ان کی بات مانی ہے. حضور آئے, ہماری عزت قربان ہے. حضور آئے, نبی کا فرمان آئے, ہمارے سراخوں پر ہماری نظریں جھکی ہیں, ہماری بات پوری ہے. فرمان کیا گیا؟ اور ربیع الاول کے مہینے میں
ولادت کی بات کرنے والوں، رسالت کی بات کرنے والوں، عظمت کی بات کرنے والوں، تم سے کہتا ہوں ذرا خلافت کی بات بھی کر لو، امامت کی بات بھی کر لو، مصلی کی بات بھی کر لو، ممبر کی بات بھی کر لو، محراب کی بات بھی کر لو، فرمان کی بات بھی کر لو، آدر کی بات بھی کرو۔ وہ جملے تو بتاؤ جو حجرے سے آئے تھے وہ کیا تھے؟ آواز آئی تھی، پیغام آیا تھا، لفظ بھیجے گئے تھے، نورو ابا بکر، نورو ابا بکر، نورو ابا بکر فل یصلی بالناس، نورو ابا بکر فل یصلی بالناس۔ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، نماز پڑھائیں، کہاں پڑھائیں؟ کس جگہ پڑھائیں؟ کس مقام پہ پڑھائیں؟ نماز پڑھائیں، کہاں پڑھائیں؟ مصلی رسول پہ پڑھائیں، کہاں پڑھائیں؟ مسجد رسول پہ پڑھائیں، کہاں پڑھائیں؟ مسجد نبوی پہ پڑھائیں، کہاں پڑھائیں؟ حضور کی جگہ پہ پڑھائیں، کہاں پڑھائیں؟ جہاں حضور کھڑے ہوتے تھے وہیں کھڑے ہو جائیں۔ کیا کرے؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ شرق والے ہیں، غرب والے ہیں، شمال والے ہیں، جنوب والے ہیں، ہندی ہیں، فارسی ہیں، عجمی ہیں، کون ہے؟ قرآن کون ہے جنہیں نماز پڑھائیں؟ کہ عمر کو پڑھائیں، عثمان کو پڑھائیں، علی کو پڑھائیں، عباس کو پڑھائیں، بلال کو پڑھائیں، ہاں ہاں ہاں، حسن آئے انہیں بھی پڑھائیں، حسین آئے انہیں بھی پڑھائیں، جو پیچھے کھڑا ہو سب کو نماز پڑھائیں۔ میں نے کہا مسئلہ رسالت بھی بتاؤ، مسئلہ ولادت بھی بتاؤ، آؤ مسئلہ خلافت بھی بتاؤ، امامت بھی بتاؤ۔ ربیع الاول میں بتاؤ بھائی، ربیع الاول میں بتاؤ بابا، نماز پڑھائی، نماز پڑھائی، توجہ توجہ، نماز پڑھا لی، پیچھے کون کھڑے ہیں؟ اونچی، کون کھڑے ہیں؟ کون کھڑے ہیں؟ ام علی ہے، عباس ہے، عثمان ہے، عمر ہے، موجود ہے، کوئی نکلے؟ کوئی نکلے؟ کسی نے انکار کیا؟ ایک نماز نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، سات نہیں، آٹھ نہیں، 10 نہیں، بابا صرف 12 نہیں۔ کیا جملہ ہے، ساری باتیں ضروری ہے، میں ہی کہوں، صرف 12 نہیں، اختتام 12 پر نہیں، بات صرف 14 کی نہیں۔ اس سے آگے بڑھے، 17 نمازیں پڑھائی، بعض نے کئی 21 نمازیں پڑھائی۔ پوچھتا ہوں بیچ میں جمعہ آیا تھا؟ بولو بولو، ممبر تھا، خطبہ تھا، محراب تھا، لوگ موجود تھے۔ عمر نے کبھی کہا میں پڑھا لوں، عثمان نے کہا میں پڑھا لوں، علی نے کہا میں پڑھا لوں، حضور نے کسی اور کو کہا چلے تو پڑھا لے۔ حضور بھی نہیں کہتے، یہ بھی نہیں کہتے، کوئی بولتا ہی نہیں، سب پڑھی جا رہے ہیں۔ 17 نمازوں میں سے ایک نماز بھی کسی اور نے پڑھائی اونچی، پتہ چلا حضور کی رسالت کے بعد خلافت اور امامت کا مسئلہ چھپا ہوا پوشیدہ نہیں رہا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس نے ہر مسئلے کو بے غبار کر کے دنیا کو پیار بتا دیا۔ وہ دیکھ ابو بکر آگے کھڑے ہیں، علی، حسن، حسین، عمر، عثمان پیچھے کھڑے ہوں گے، سبھی مان رہے ہیں حضور کے بعد اس مسئلے کا کوئی وارث ہے تو صرف ابو بکر ہے۔